میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے پاکستان کا نام انشاءاللہ بلند ہوگا۔ پچھلے 1 سال میں اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں اگر پاکستان کی جو ریٹنگ اس کو اللہ تعالیٰ نے امپروو کر دیا ہے، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں، ٹیم ورک ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں۔ معاشی استحکام اجتماعی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہم ترقی و خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں۔ تمام صوبوں کی ترقی نواز شریف حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ NA-25 بلوچستان کے عوام کے دل کی آواز ہے۔ اس سڑک کی کوالٹی موٹر وے جیسی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا جو اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں اس پر یہی کہوں گا، یہ تنگ نظری ہے۔ پاکستان اور ہنگری کے درمیان مختلف MOUs پر دستخط، دونوں ممالک کے درمیان ویزا فری ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے شعبے میں MOU سائن ہوئے۔ آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے شعبے میں MOU اور ثقافتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہنگری کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہنگری کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ GSP+ کے لیے حمایت پر ہنگری کے شکر گزار ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مزید مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے فروغ پر تشویش ہے۔ امن اور آزادی شہداء کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدم ہے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف کا GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ اعزازات آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیے گئے۔ تقریب میں ستارہ امتیاز اور تمغہ بصالت کے اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے اہل خانہ نے بعد از مرگ دیے جانے والے اعزازات وصول کیے۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی حکام اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کو سراہا۔ سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ پالیسی ریٹ کم ہونے سے مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اڑان پاکستان ملک کی ترقی کا منصوبہ، پالیسیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ NFC ایوارڈ کے لیے ہماری حکومت نے بہت محنت کی۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے شعبے صوبوں کو منتقل ہوئے۔ معاشی نمو کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانی آبائی علاقوں میں سپرد خاک، سیاسی قائدین سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ میتوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور لایا گیا۔ قتل ہونے والوں میں سے 5 کا تعلق بہاولپور، 2 کا احمد پور شرقیہ اور 1 کا تعلق شجاع آباد سے تھا۔ تمام افراد کو ایران کے شہر سستان میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ وزیر اعظم آفس کی جانب سے تمام صوبوں سے ماہانہ رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وزیر اعظم آفس نے ہدایات دیتے ہوئے کہا آئندہ ہر ماہ کی 5 تاریخ تک تمام صوبے ماہانہ رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی سب کمیٹیوں نے کیا فیصلہ کیے اور کس حد تک ان کے احکامات پر عمل درآمد ہوا، رپورٹ دی جائے۔ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا،
جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا. ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ 9 مئی والے ہیں. انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ہی ملک اور فوج پر کیا. جب نقصان پہنچایا اپنے ہی ملک کو پہنچایا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں گروپس بننا شروع ہو گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید. کہا یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں. جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں نواز شریف کی مہر ملے گی. وزیر اعظم سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری لارڈ واجد خان کی ملاقات. شہباز شریف نے لارڈ واجد خان کا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا. لارڈ واجد خان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات. پاک برطانیہ تعلقات سمیت دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال. انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی اور کراس بارڈر جرائم کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو. پاکستان اور برطانیہ کی باہمی تجارت کو 10 ارب پاؤنڈ تک لے جانے کا عزم. برطانیہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے. دونوں ممالک کی اسٹریٹجک تعلقات سکے کے دو رخ ہیں. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب. کہا برطانیہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے. پاکستان نے بہترین اقدامات اٹھائے جس کی تعریف IMF نے بھی کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو پر جائزہ اجلاس. 21 اپریل سے شروع ہونے والی مہم میں 5 برس سے کم عمر ہر بچے کو ویکسین پلائی جائے گی. شہباز شریف نے کہا پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے متعلقہ حکومتی اداروں کی کوششیں قابل ستائش ہیں. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. ذرائع کے مطابق جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی کے ناموں پر اتفاق. دونوں ججز کو کثرت رائے سے آئینی بینچ میں شامل کیا گیا. 2 نئے ججز کی شمولیت کے بعد آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. ٹرانسفر ہو کر آنے والے تینوں ججز کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ. اٹارنی جنرل پاکستان نے 3 ججز کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا. عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. چمن سے کراچی تک بننے والی شاہراہ سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. بلوچستان کے عوام کی فلاح کے لیے کیے گئے کام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. ملک میں زراعت کی گروتھ کم ہو کر 1% پر آ گئی. حکومت پنجاب کی امارات کا فائدہ چند لوگوں کو ہوگا. اگر دنیا میں تیل کی قیمت نیچے نہ آتی تو کیا بلوچستان میں سڑکیں نہ بنتی؟ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد حقان عباسی کی پریس کانفرنس. NA 213 عمر کوٹ میں ضمن الیکشن کے لیے ووٹنگ کا ٹائم ختم. پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لال چند مالہی میں کڑا مقابلہ متوقع. نشست پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی.